وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا لیا ہے كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت مقررہ کے لیے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے لَهُ الْمُلْكُ اسی کی ساری بادشاہی ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ وہ مالک نہیں ہے کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ اگر تم انہیں پکارو بس وہ نہیں سنتے تمہاری پکار کو وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر بالفرض سن بھی لیں تو کوئی جواب نہیں دیتے تمہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اور نہیں بتائے گا آپ کو اس خبیر ذات جیسا یا ایہا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ہی بے نیاز ہے
ساری خوبیوں والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے نئی مخلوق کو، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ما قبل ذکر کیا کہ اللہ تمہیں مٹی سے پیدا کرتے ہیں، پھر نطفے سے، پھر جوڑا جوڑا تمہیں بنایا۔ جو مادہ اٹھاتی ہے، جو جنتی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی عمر گزارنے والا عمر گزارتا ہے اور کسی کی عمر میں سے کچھ کم کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کیا ہے، اور ان سب کا جاننا اللہ پر بڑا آسان ہے۔ دو سمندر بھی برابر نہیں، ایک میٹھا جو ہے فرات سائغ شرابہ، جس کا پانی انتہائی پینے میں بھی آسانی ہے اس کے لیے اور ہضم بھی اچھا ہوتا ہے، اور دوسرا نمکین کڑوا۔ ہر ایک کی مچھلیاں، ہر ایک سے جو ہے تم تازہ گوشت نکال کر کھاتے ہو اور اسی سے زیورات نکال کر پہنتے ہو۔ سمندر میں کشتیاں جو ہے وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کر لیتا ہے تو دن جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور دن کا حصہ بن جاتی ہے، اکثر رات کا حصہ ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر لیتا ہے تو وہی حصہ جو دن کا حصہ ہوا کرتا تھا وہ رات کا حصہ بن جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا لیا کہ ہر ایک انسان کے فائدے کے لیے روا دوا ہے، اور ایک وقت مقررہ تک جو ہے وہ روا دوا ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ اسے حکم ہی نہیں دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج وہ جو ہے جب وہ ڈوبتا ہے تو وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے دوسرے دن کی اجازت کے لیے کہ اللہ میں دوسرے دن جو ہے طلوع ہو جاؤں یا نہیں۔ جس دن اسے اجازت نہیں ملے گی تو یہ دوبارہ جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس دن کسی کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ کل یجری لاجل مسمى، اللہ فرماتے ہر ایک اپنے مدار میں چلتا ہے اپنے وقت مقررہ کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ اللہ کی صفات تو یہ ہے کہ ساری چیزوں کو، ساری نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ سارے تکوینی نظام صرف جب ایک اللہ کر رہا ہے تو پھر تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کسی اور کو کیوں بٹھائے۔ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے کھجور کے گٹھلی کے اوپر پردے کے۔ کھجور کی گٹھلی جو ہے اس کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، ایک باریک سا جو ہے چھلکا سا ہوتا ہے، اس کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بھی یہ مالک نہیں ہے، اور یہ ان کو تم نے حاجت روا، مشکل کشا اور کان ما یکون کا غیب رکھنے والے، اور اسی طرح اور طرح طرح کے اللہ رب العزت کے اوصاف کو تم نے ان میں شمار کر لیا ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اس لیے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر بت ہے تو وہ تو کسی لحاظ سے تمہاری نہیں سنتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ تو اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ باقی کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی جو ہے بزرگ کو پکارنا، تو جب وہ زندہ تھا تو وہ تو تمہاری پکار اسباب کے تحت سنتا تھا، لیکن جب مر گیا تو وہ اسباب بھی اللہ رب العزت نے ختم کر دیے ہیں۔ اب کوئی بھی تمہاری پکار سننے والا نہیں ہے، پکارے سننے والا ایک اللہ ہے جو ہر ایک کی مخفی سے مخفی پکار کو اور اونچی سے اونچی پکار کو اللہ رب العزت ہی اکیلے سننے والے ہیں۔ فرمائے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض یہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب وہ نہیں دے سکتے تمہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ قیامت کے دن کہیں گے کہ لوگ جو ہے طرح طرح سے انبیاء کو پکارتے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دیگر جو ہے بزرگان دین کو پکارا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ دو گروہوں کو الگ سے الگ کر لیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو ان لوگوں کو پکارا تھا۔ تو وہ لوگ جن کو پکارا جاتا رہا ہے، انبیاء ہیں، اسی طرح اولیاء ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کو کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ،
اے اللہ تو ہمارے درمیان گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان کی پکاروں سے، ان کی عبادت سے ہم بالکل بے خبر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون ہماری قبروں پر آ کر پکارا کرتا تھا، کون ہمیں جو ہے حاجت روا مشکل کشا سمجھا جاتا تھا، یعنی یہ سب چیزوں سے ہم بے خبر ہیں، ان لوگوں نے خواہ مخواہ ہمیں پکارا ہے۔ ولا ينبئك مثل خبیر، یہ توحید کا اصل راز ہے جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اللہ جیسا خبیر ذات کے علاوہ کوئی تمہیں ایسی خبر نہیں دے سکتا، یعنی خبردار ذات ایک اللہ کی ہے، خبیر ذات ایک اللہ کی ہے، اس خبیر ذات جیسے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں ایسی خبر دے کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری پکارے سنے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری مشکل کشائی کرے، ایک اللہ ہی ہے جو مشکل کشائی بھی کرتا ہے، ہر ایک کی ہر آن ہر گھڑی اللہ ہی سننے والے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے سامنے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی ہے جو بے پرواہ ہے خوبیوں والی ہے۔ یعنی انسان جتنے بھی ہیں وہ یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے اسے ایک شرافت دی ہے۔ جب انسان جیسا عظیم چیز کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں تو پھر فرشتے بھی جنات بھی وہ تو بطور اولا جو ہے وہ یعنی محتاج ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے نفی کی کہ لوگوں یہ نہیں ہے کہ تم ساروں میں کسی کو اللہ رب العزت نے برتری دے کر خالق کا درجہ دے دیا ہے، اسے محتاجی کا درجے سے ہٹا کر یعنی بے محتاج کر دیا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سارے کے سارے انبیاء ہیں تو وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اولیاء ہیں تو وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، ساری زندگی انبیاء یہی پکارتے تھے ربنا ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ ہی کو پکاریں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی اللہ محتاج نہیں ہے، ہر قسم کی تعریفوں کا مستحق وہ ایک اللہ ہے۔ ساری کائنات اگر اللہ کی تعریف نہ بھی کرے پھر بھی اللہ تعریفوں کا مستحق ہے، ساری کائنات اگر اللہ کی تعریفیں کرے پھر بھی اللہ تعریفوں کا مستحق ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ اللہ چاہے تم سب کو مٹا دے، ختم کر لے، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق کو۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کو ذکر کیا کہ میری اتنی طاقت ہے کہ سب کو ختم کر سکتا ہوں۔ اور دوسری مقام پر فرمائے ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے تو مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو کچھ جتنے بھی ہیں بسنے والے سب کو اللہ ہلاک کر دے، لیکن کوئی بھی اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اگر کسی کو ناحق قتل کرے گا اللہ اس سے ضرور پوچھیں گے، اگر دنیا والوں نے نہ پوچھا اللہ قیامت کے دن اس سے ضرور پوچھیں گے، لیکن اگر اللہ سب کو ہلاک کر دے، سب کو مٹا دے، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر لیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا لیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت مقررہ کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ لہ الملک، اسی کی ساری بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہیں کھجور کے گٹھلی کے اوپر پردے کے بھی۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو لا یسمعوا تو نہیں سنتے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا اگر بالفرض سن بھی لیں، مستجابوا لکم تو تمہاری پکاروں کو جواب نہیں دے سکتے۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اور یہ باتیں آپ کو نہیں بتائے گا اس خبیر ذات جیسا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے سامنے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی ہے جو بے پرواہ ہے خوبیوں والا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ اللہ چاہے تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر کوئی مشکل